بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں ایک طرف قرآن میں حلال کی کمائی کی ترغیب دی گئی ہے اور حرام سے بچنے کو کہا گیا ہے، وہاں پر ہمیں مسند احمد میں یہ حدیث ملتی ہے۔ حدیث نمبر 16814 ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الکسب اطیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کمائی پاکیزہ تر ہے، پاک ہے؟ حضور نے فرمایا عمل الرجل بیدیہ، کہ آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کل بیع مبرور، ہر قسم کی تجارت جو دھوکہ اور فریب سے پاک ہو، یہ بہترین کمائی ہے۔ پھر حضور کی ایک اور حدیث جو بخاری شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد منکم طعاما، تم میں سے کسی نے بھی ایسا کھانا نہیں کھایا احب الی اللہ عز وجل من عمل یدیہ، جو رب تعالیٰ کو اس کے ہاتھوں کی کمائی سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی انسان سب سے بہترین یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کمائے، خود کمائے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو انسان جب خود بزنس کرتا ہے، جب انسان خود سب سے پہلے کماتا ہے، انسان جب سب سے پہلے خود سیکھتا ہے، تو دنیاوی لحاظ سے بھی اس کو نقصان کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔ اور انسان کا چونکہ اپنا مال ہوتا ہے تو وہ خوب محنت اور لگن سے یہ کام کرتا ہے، حلال رزق کماتا ہے۔ اور ویسے بھی چونکہ اس کی اپنی محنت لگتی ہے، تو اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی کمائی کو بہترین کہا ہے۔ اسی وجہ سے ہی بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 2662 ہے، 2662، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ فقال اصحابہ وانت، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فقال نعم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے بھی، کنت ارعاها علی قراریط لأہل مکہ تھا، میں نے بھی چند قیراط اجرت پر مکہ والوں کی بکریاں چراتا رہا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے ایک تو سب سے بہترین کمائی اپنے ہاتھ سے کمانا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کوشش کرے، کوئی بھی کام ہو، بزنس ہو، وہ چھوٹا نہیں ہوتا، حلال ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑی مقبولیت ہے۔ اللہ ہم سب کو حلال وافر روزگار نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو محتاجی سے محفوظ فرمائے۔